अस्सलाम वालेकुम फूफू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है फहद आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बच्चों के अल-फज़ल से कोई कहानी तो सुना दे। जी ठीक है फहद, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। प्यारे बच्चों और प्यारे फहद, दादी जान के आंगन में आज दादी जान हमें जो कहानी सुनाने जा रही हैं वो है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। आपको पता है वो तीसरे खलीफा राशिद थे और खलीफा राशिद जो है इससे मुराद है कि जो खुलफा आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुए थे उनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। जी ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी। जी तो दादी जान कहती हैं अपने बच्चों से कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और बच्चे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और गुड़िया कहती है कि दादी जान आपने कहा था कि मुझे याद दिला दें कि आपने हमें हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बताना है। तो अहमद कहता है दादी जान मैं थोड़ा सा पहले कुछ बताऊं? तो दादी जान कहती हैं जी हाँ जरूर, मुझे याद है इस मौजू पर आपकी एक तकरीर भी थी। तो अहमद कहता है जी हाँ दादी जान। फिर कहता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। इस तरह आपका सिलसिला नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पांचवी पुश्त पर जाकर मिलता है, यानी कि 5 नस्लों के जो है बाद आपका जो सिलसिला नसब है वो मिलता है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का नाम अरवा बिन कुरैश था और आप रिश्ते में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत के बारे में बात पता है आपको? विलादत किसे कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो विलादत कहते हैं पैदाइश को, यानी उनकी जो जब बर्थ हुई थी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत के बारे में रिवायत मिलती है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आमुल फील के 6 साल के बाद मक्के में पैदा हुए और अच्छा। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 5 साल छोटे थे। दादी जान कहती है जी बिल्कुल, और खुश भी होती हैं कि इतना जो अहमद जो है वो जानता है हजरत उस्मान के बारे में। फिर कहती हैं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुनियत के बारे में कहा जाता है कि ज़माने जाहिलियत में, जबकि ज़माना जाहिलियत जो है ना, वो जो जब इस्लाम नहीं था, इस्लाम नहीं आया था, उस वक्त जो ज़माना था वो सारा जाहिलियत का ज़माना था। उस जाहिलियत ज़माने क्या में है? जाहिलियत जो जब लोगों को किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं था और वो जाहिलाना आदात थी, बैड मैनर्स थे उनके अंदर, जब आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मबूस नहीं हुए थे, तो उस वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुनियत अबू अमर थी। तो जब हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी, इनसे आपके बेटे अब्दुल्ला पैदा हुए, तो इसकी मुनासबत से फिर मुसलमानों में आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला भी मारूफ हो गई। तो फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के बारे में मज़कूर है, मज़कूर कहते हैं जिसका जिक्र मौजूद हो। आपके कबूल इस्लाम के बारे में ये जिक्र मिलता है कि एक दफा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे पीछे निकले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि ने वसल्लम। इन दोनों के सामने इस्लाम का पैगाम पेश किया और उन्हें कुरान करीम पढ़कर भी सुनाया और उन्हें इस्लाम के हुकूक के बारे में आगाह किया और उनसे अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली इज्जत और इकराम का वादा किया। इस पर वो दोनों हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत तल्हा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान ले आए और आपकी तस्दीक भी कर दी। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसल्लम। मैं हाल ही में मुल्क शाम से वापस आया हूँ। जब हम हिजाज की हुदूद के करीब पड़ाव किए हुए थे और सोए हुए थे तो एक मुनादी करने वाले ने ऐलान किया कि ऐ सोने वालों जागो, यकीनन अहमद मक्का में जाहिर हो चुका है। फिर जब हम वापस पहुंचे तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे अरकम में दाखिल होने से पहले इस्लाम लाने वालों में से थे। ये सारी बात सुनने के बाद गुड़िया पूछती है
تو کیا ابتدائی مسلمانوں کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ظلم برداشت کیے تھے؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں جی ہاں، قبول اسلام کے بعد آپ پر ظلم بھی ہوئے۔ آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور کہا کیا تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کرتے ہو؟ بخدا میں تمہیں ہرگز نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ تم اپنا یہ نیا دین چھوڑ نہ دو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ اس سے علیحدگی اختیار کروں گا۔ حکم نے جب آپ کے دین پر مضبوطی کی یہ حالت دیکھی تو پھر مجبوراً آپ کو چھوڑ دیا۔ تو اب گڑیا آگے سوال کرتی ہے سننے کے بعد کہ آپ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ دادی جان جواب دیتی ہیں کہ ذو النورین یعنی دو نوروں والا اس لیے کہتے تھے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عثمان کی شادی کر دی۔ اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جانے لگا۔ اب یاد رہے گا بات آپ کو کہ ذو النورین کیوں کہتے تھے؟ کیوں؟ ہاں جی، اس لیے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی حضرت عثمان کے ساتھ۔ تو پھر احمد بھی اب سوال کرنا چاہتا ہے اور احمد کہتا ہے دادی جان سے کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہجرت کب کی تھی؟ تو دادی جان آگے سے بتاتی ہیں احمد کو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حبشہ سے واپسی ہوئی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیماری کے باعث جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، البتہ ان 8 خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے مال غنیمت میں حصہ دے کر جنگ میں شامل ہونا ہی قرار دیا تھا۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا 9 ہجری میں بیمار ہو کر وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پر فرمایا اگر کوئی میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثمان سے کروا دیتا۔ اور پھر اب محمود جو ہے وہ بھی سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا دادی جان سے کہ کیا آپ نے جنگوں میں شرکت کی؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں محمود کو کہ جی ہاں آپ نے جنگوں میں شرکت کی تھی اور صلح حدیبیہ سے قبل آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کی جانب سفارتکاری کے لیے بھیجا تھا، یعنی سفیر بنا کر نا پیغام لے کر جو جاتا ہے، وہ جو حکومت کے پیغامات لے کر جانے والا ہوتا ہے نا اس کو سفیر کہتے ہیں، تو سفارتکاری کے لیے بھیجا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر مکہ گئے اور ابو سفیان سے مل کر جو اس زمانے میں مکہ کا رئیس اعظم جو ہوتا ہے نا وہ سردار کو کہتے ہیں، مکہ کا سردار تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی عزیز بھی تھا، اہل مکہ کے ایک عام مجمع میں پیش ہوئے۔ اس مجمع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر پیش کی جو مختلف رؤسائے قریش نے، رؤسائے بھی جو ہوتے ہیں نا، رؤسا کہتے ہیں جو سردار ہوتے ہیں، وہ سب سردار جو تھے وہاں پر اکٹھے تھے، تو انہوں نے فردن بھی ملاحظہ کی، مگر باوجود اس کے کہ سب لوگ اس ضد پر قائم رہے کہ بہرحال مسلمان اس سال مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر قریش نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو ہم تم کو تو ذاتی طور پر طواف بیت اللہ کا موقع دے دیتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکہ سے باہر روکے جائیں اور میں طواف کروں؟ مگر قریش نے کسی طرح نہ مانا اور بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس آنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس موقع پر مکہ کے شریر لوگوں کو یہ شرارت سوچی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں روک لیا، اور دوسری طرف مسلمانوں میں یہ افواہ مشہور ہو گئی۔ افواہ جو ہوتی ہے رومر کو کہتے ہیں نا، جو غلط خبر مشہور ہو جائے کسی کے بارے میں، تو یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شدید غصہ اور صدمہ تھا۔ تب آپ نے وہاں بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے،
یعنی وہ بیعت جس میں مسلمانوں نے خدا کی کامل رضامندی کا انعام حاصل کیا۔ اور قرآن شریف نے بھی اس بیعت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عفت اور حیا بھی بہت تھی، یعنی کہ جو شرم تھی نا، جھجک تھی طبیعت میں، وہ بہت زیادہ تھی۔ تو ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگوں کا کچھ حصہ ننگا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بیٹھ گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بیٹھ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پرواہ نہ کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ بیٹھے اور اپنی ٹانگوں کو کپڑے سے ڈھانک لیا اور فرمایا عثمان بہت شرمیلا ہے، اس کے سامنے ٹانگ کا کچھ حصہ ننگا رکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ، کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ تو اب دادی جان جو ہے یہ آگے مزید بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، یعنی آپ چوز کر لیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا خلیفہ۔ اور آپ کا بڑا کارنامہ جو ہے، یعنی آپ نے جو بڑی اچیومنٹ یا آپ نے کوئی بڑا جو سب کام کیا، وہ قرآن مجید کے نسخوں کی تیاری ہے اور اشاعت کا کام بھی ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے شائع بھی کروایا۔ اور آپ کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جن کے مطابق آپ تقریباً 75 برس کی عمر میں شہید کیے گئے۔ 75 پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو بالکل بھی نہیں فہد کو پتا۔ مجھے نہیں پتا۔ 75 ایئرس اولڈ جو تھے آپ جب تھے اس وقت آپ شہید کیے گئے۔ 75 ہاں جی، اور وہ حضرت اولڈ عثمان تو نہیں، وہ تو ینگ ہے۔ نہیں 75 اولڈ ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت کے 11 سال 11 ماہ اور 22 دن کے بعد ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 25 سال بعد ہوا۔ تو یہ تھی فہد آج کی کہانی، کیسی لگی آپ کو؟ بہت اچھی، جزاک اللہ پھپھو کہانی سنانے کے لیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کے شمارے کا صفحہ نمبر 3۔